السلام علیکم اعظم بھائی، اپنے اس کلپ کے اوپر آپ غور کریں نا تو آپ تھوڑا سا رک کے سوچیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد حنیف نے پورے قرآن کی دعوت اور سورہ یوسف سے کیا نکالا کہ یہ سجدہ کرنا یوسف علیہ السلام کو شرک نہیں ہے، یعنی ایک شرک کی چیز تھی جس کو وہ کہہ رہا ہے شرک نہیں ہے۔ غور کریں اس بات کے اوپر۔ اب کون سی وہی یعنی ایک دوسری چیز ہے جو شرک کے زمرے میں آتی ہے، اور کون کہہ رہا ہے یہ شرک نہیں ہے؟ بس ناجائز کہہ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، شرک نہیں ہے۔ اور پھر اس کلپ کے اوپر غور کریں اپنے اوپر، کہتے ہیں کہ سننے والا اور دیکھنے والا ماننے سے شرک ہوتا ہے۔ تو گنبد کون سا دیکھتا ہے یا سنتا ہے؟ بتائیں، سورج سنتا ہے، درخت سنتے ہیں، اور جو چیزیں یہاں زمین پر پوجی جاتی ہیں یہ کیا سنتی ہیں؟ وہ اللہ کے بندے، جو چیز پوجی جائے اس کو مقدس سمجھا جائے، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی درخت ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، جب اس کو پوجا جائے گا تو وہ بت بن جائے گا۔ کوئی اپنے نفس کو بھی اگر پوجتا ہے، یعنی اپنی چلاتا ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں، تو وہ اپنے نفس کو اس نے الہ بنا لیا ہے، تو وہ بھی بت ہے اس کا۔ جس طرح وطن پرستی ہوتی ہے، وطن کیا سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں وطن پرستی؟ اور بڑا پیارا شعر لکھا کسی نے کہ ان تازہ خداؤں میں، تازہ خدا یعنی جدید جو الہ ہیں، ان میں سب سے بڑا وطن ہے، وطن پرستی سب سے بڑا بت ہے۔ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کی موت ہیں۔ اگر آپ وطن پرستی کریں گے تو دین اسلام کی موت ہے، دین اسلام کو اپنائیں گے تو وطن پرستی کی موت ہے۔ پھر کوئی زبان پرستی کرتا ہے، زبان کو اہمیت دیتا ہے، علاقے کو اہمیت دیتا ہے، کوئی اپنی قوم کو اہمیت دیتا ہے، جیسے جرمن قوم ہے جی، یہ فرینچ ہیں جی، یہ جاپنیز ہیں جی، یہ چائنیز ہیں جی، بس یہ سب سے اعلیٰ ہیں جی، ان میں کچھ خصوصیت ہے جی۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ باقی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔ اگر یہ موضوع نہ چھڑتا تو اندر باہر کیسے آتا؟ وہ جو دلوں کے اندر روگ تھا وہ باہر کیسے آتا؟ وہ باہر آ گیا کہ یہ شرکیہ چیزیں ہیں، آپ ان کو شرک نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ محمد حنیف نہیں مان رہا شرک، کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کہتے شرک نہیں ہے، تو اس کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک تو شرک ہے۔ اچھا، دوسری بات، ان کے جو ساتھی ہیں وہ کئی عرصہ یہ باتیں کہہ رہے ہو، ابھی تک قاری خلیل الرحمان بھی یہ کہتے رہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عقیدے کی خرابی ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے، جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایمان کی خرابی کہا ہے نا، شرک تو نہیں کہا نا۔ شرک ثابت کرو، کہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا شرک ہے؟ یہ ثابت کرو۔ غور کیجئے آپ۔ تو ہم نے اس کا آخر میں جواب یہ دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے، ایمان کی خرابی ہی سمجھ لو بھائی، ایمان کی خرابی ہی سمجھ لو، اتنا تو مانو۔ تو بتاؤ، اگر کسی کا جنازہ تیار ہے اور اس کو کہا جائے کہ بہت ہی تہجد گزار تھا، عمرہ کرنے والا، 5 وقتہ نمازی، سب کچھ روزے دار بھی تھا، بس صرف ہلکا سا آخر میں کہہ دو بس صرف ذرا ایمان خراب تھا اس کا، تو ایک مومن اس کا جنازہ نہیں پڑے گا، ایمان خراب تھا؟ اچھا، کسی کو امامت کے لیے آگے کھڑا کرو اور اس کی تعریفیں بھی کرو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے حوالے دیتے ہیں اور بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، بس صرف تھوڑا سا ایمان خراب ہے، تو بتاؤ کون مومن اس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، آپ کفر تک اس کو کہہ رہے ہیں، گمبد کو، لیکن بس شرک نہ کہو جی، شرک نہ کہو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کفر کہہ رہے ہو، اور وہ کفر، چلو کفر ہی مان لیتے ہیں، یہ وہ والا کفر ہے جو عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، جو بندگی کسی چیز کی جاتی ہے، جس طرح سلیب کی بندگی کرنا، اس کو گلے میں لٹکانا، کیا سلیب سنتی ہے، دیکھتی ہے، بولتی ہے؟ یہ چیزیں سننے بولنے والی نہیں ہوتی ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بت کی مثال لے لیں، آج کوئی بت، جہاں بھی آپ کو بت نظر آئے گا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا، محسوس ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں والا نہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ غیر مسلم ہے، کیونکہ بت نظر آیا وہاں، انہوں نے کسی جگہ ایسے بت کے آگے پیچھے پھول شول چڑھائے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، بغیر شخصیت کے بھی اگر آپ بت رکھ دیں تو آپ کو پہلا تاثر یہی جائے گا کہ یہ مشرک ہے، یہ مومن نہیں ہے۔
تو یہ معاملہ ہوتا ہے میرے بھائی. یہ جو ہانڈی چھت کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس کے کیا نام ہے نظر بد سے بچانے کے لیے، کیا ہانڈی سنتی ہے دیکھتی ہے؟ اور کار کے ساتھ نیچے جوتا باندھ دیتے ہیں، نیچے جوتا سنتا ہے دیکھتا ہے. پھر نبی علیہ السلام کے جوتے کی ہر جگہ جو بندگی ہو رہی ہے وہ جوتا سنتا ہے. یہ سننے کا، وہ سننا ایک علیحدہ شرک ہے. دیکھیے شرک کی قسمیں ہیں، کوئی ایک تھوڑا ہی شرک ہوتا ہے، طرح طرح کے شرک ہوتے ہیں. ہر شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے. باقی حیات النبی کا عقیدہ، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، یہ شرک کی جڑ ہے. پھر سماع موتا، یہ بھی شرک کی جڑ ہے. پھر جناب وحدت الوجود، یہ شرک کا ستون ہے، یہ بھی شرک کی جڑ ہے. وحدت الوجود یہ بھی ایک شرک کی جڑ ہے، شرک کا ستون ہے. اسی طرح حلول کا عقیدہ، یہ بھی شرک کی جڑ ہے اور ایک مشرکانہ چیز ہے اور ستون ہے شرک پر، یعنی شرک اس پر کھڑا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ چیز فلاں چیز کی جڑ ہے، یعنی وہ درخت جو ہوتا ہے ان جڑوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. ایک جڑ کاٹنے سے سارا درخت نہیں گرتا ہے، جب تک اس کی ساری جڑیں اور آخری جڑ بھی نہ جو سب سے گہری ہوتی ہے وہ بھی نہ کاٹ دی جائے درخت نہیں گرتا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. ہر طرح طرح کے شرک ہیں، سب شرک. ہاں جو ایمان کو سمجھ آتا ہے، توحید کو سمجھ آتا ہے، پھر وہ ان چیزوں کی حمایت نہیں کرتا ہے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کی حمایت کر کے جو شرک کی نشانیاں ہیں پوجی جا رہی ہیں ان کی حمایت کر کے یا اس کو شرک نہ کہہ کے آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. اور مرنے کے بعد اگر انہی میں چلے گئے اور جانا یقینی ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. آخرت ہمیشہ کی برباد ہے، کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے، کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے. اب اگر ان کا حمایت کرنا نہ چھوڑا، یہ شرک کے سمبلز ہیں اور اس کو جو پروموٹ کر رہے ہیں وہ ان کا حمایت کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یقین کیجئے. اور پھر جرم کے اوپر جرم یہ ہے کہ یہ وہ کر رہے ہیں جن کو توحید سمجھ آ گئی تھی. اگر کوئی بریلوی کرتا، کوئی دیوبندی کرتا، کوئی اہل حدیث کرتا، جیسا کرتے ہیں اہل حدیث، یہاں حنبلی ہیں، سلفی ہیں، یہ چونکہ ڈرتے بھی ہیں، کئی دفعہ وہ پہچان بھی جاتے ہیں کہ ہاں یہ گنبد نہیں ہونا چاہیے، یہ شرک کی علامت ہے، کہا جائے تو کہتے ہیں ہاں بھائی لیکن ہم بول نہیں سکتے، کیونکہ وہ نہیں بول سکتے ہیں، ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر اگر فوراً کوئی بندہ کہہ دے گا یہ بات یہ تو گنبد کو شرک کہہ رہا ہے تو وہاں ہنگامہ برپا ہو جائے گا. اس ہنگامے سے، اس چیز سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ لوگ گھسیٹنا نہ شروع کر دیں، وہ پرچے نہ کٹ جائیں، کہیں وہ مار نہ دیں، گستاخی رسول کا پرچہ نہ کٹ جائے. ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ تھوڑا سا اس معاملے کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی نرمی، تھوڑا ڈھیلا پن لانا چاہتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے ساتھ یہ بے وفائی ہے، اللہ کے ساتھ یہ غداری ہے اور اللہ کے غضب کو یہ للکارنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے طرز عمل سے اپنی پناہ میں رکھے.